السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھب ہمی، آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ لیکچر میں سورہ البقرہ پارہ نمبر 239 آیت تک ہم نے پڑھا تھا۔ اب ہم 239 تک پڑھا تھا، 240 آیت سے آج شروع کریں گے الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 240۔ والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، جو فوت ہو جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، اپنی بیویاں اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، وصیتاً، وصیت ہے، لازواجہم، ان کے خاوند ان کو وصیت کر کے جائیں گے، متاعاً، ان کے کھانے پینے کا، الی حولی، 1 سال، غیر اخراجن، 1 سال تک گھر سے نہیں نکلیں گی، وہ اس شوہر کے گھر پہ رہیں گی، اور وہ کیا کریں گی، ان کا کھانے پینے کا، اس کا لباس کا خرچہ شوہر کے ترکے میں سے، جو شوہر چھوڑ کر گیا ہے اس میں سے ہوگا۔ وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی بیویاں پیچھے رہ جاتی ہیں، وہ بیواؤں کو وصیت کر کے جائیں گے کہ 1 سال وہ پورا اس کے شوہر کے گھر پہ رہیں گی، اور ان کے کھانے پینے کا، لباس کا خرچہ شوہر کی میراث سے ہوگا۔ یہ آیت جو ہے، ابھی جو ساری کمپلیٹ کریں گے، یہ آیت جو ہے وہ جو پیچھے ہم آیت پڑھ چکے ہیں کہ وہ عورتیں جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، یہ اس سے پہلے کی آیت ہے، یعنی پھر یہ منسوخ ہو گئی تھی اور اس کی جگہ پر وہ آیت آ گئی تھی۔ پہلے عورت کی عدت 1 سال تھی، اور اس کا کھانے پینے کا خرچہ اس کے شوہر کے پاس ہوتا تھا، اس کے شوہر کے جو ترکہ ہوتا تھا، جو وہ پیسہ چھوڑ کر گیا تھا، اس کے اندر سے اس کو ملتا تھا، اور وہ شوہر کے گھر میں رہتی تھی۔ 1 سال کے بعد وہ آزاد ہوتی تھی، لیکن بعد میں آیت نازل ہوئی کہ اس کی عدت صرف 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ 4 ماہ 10 دن کے بعد وہ جہاں بھی عدت کرنا چاہے، جہاں وہ عدت بھی جہاں مرضی کر لے، وہ اپنے شوہر کے گھر میں کرنا چاہتی ٹھیک ہے، وہ اپنے ولی کے گھر میں، پیرنٹس کے گھر میں یا بھائی کے گھر میں کرنا چاہتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 4 ماہ اور 10 دن کے بعد وہ آزاد ہے، وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ فَإِنْ اگر خرجنا، اگر وہ چلی جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تمہارے پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر وہ خود وہ عدت اپنے شوہر کے گھر میں پوری کرنا نہیں چاہتا، عورت نہیں چاہتی ہے، تو پھر کسی پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، جو اس نے اپنے بارے میں دستور کے مطابق اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا ہے، تو اس کا اس عورت کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت نہ کرے، وہ کہیں پر بھی کر سکتی ہے، لیکن جہاں وہ کرے گی وہ اس کے ولی ہونے چاہیے۔ واللہ، اللہ، عزیز، بڑا اختیار والا ہے، صاحب اختیار ہے، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ والمطلقات، اور وہ عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہے، متاع بالمعروف، ان کے شوہر ان کو کچھ دے دلا کر، کچھ گفٹ وغیرہ اس تھرو ان کو رخصت کریں گے، حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقیوں کے اوپر۔ کذالک، کسی طرح، یبین اللہ، اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیاتی ہی، اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے، تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اب یہ سوچیں گے کہ یہ جو آخری 2 آیات ہیں 3، یہ تو وہی ریپیکیشن ہے جو پیچھے گزر چکی ہیں ساری آیات، جو طلاق کے متعلق تھی، بیواؤں کے متعلق تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے، یہ قرآن کا ایک بہت خوبصورت انداز ہے کہ جس بات سے، پوائنٹ سے بات شروع ہوئی ہے، جب وہ بات کمپلیٹ ہونے والی ہوتی ہے، چاہے اس میں 2 رکوع لگیں، 3 رکوع لگیں، 4 لگیں،
جب وہ ساری باتیں جو جتنے بھی معاملات تھے، جتنے بھی اہم باتیں تھیں، جب وہ کمپلیٹ ہوتی ہیں تو آخری 2-3 آیات میں اللہ تعالیٰ ان سب کا خلاصہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان سب کا خلاصہ ہے جو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ جو عورتیں فوت ہو چکی ہیں وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت پوری کریں گی، اگر وہ چاہتی ہیں وہ وہاں نہ عدت پوری کرنا تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسے ہی جن عورتوں کو ان کے شوہر طلاق دے دیں تو طلاق کے ساتھ ان کو کوئی گفٹ دینا چاہیے اپنی بیویوں کو تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے۔ یہ متقین پر حق ہے، یعنی جو متقی ہیں ان کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ ایسی اللہ تعالیٰ کے یہ جو بتائے ہوئے اصول ہیں ان کو اپنائیں۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات۔ اللہ کہتا ہے میں یہ جو آیتیں واضح کی ہیں، یہ جو میں نے انداز تم لوگوں کو بتایا ہے صاف صاف، جس انداز سے جن طریقوں اور اصول سے تم لوگوں نے کام لینا ہے ڈائیورس میں یا کوئی فوت ہو جاتا ہے بیوہ کے حق میں، تو یہ سارے کے سارے اس لیے ہیں کہ تم سمجھ بوجھ حاصل کرو، سمجھ بوجھ سے کام لو۔ آگے جو ہے 243 نمبر آیت ہے، یہاں سے جو ہم بات کریں ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ بات ہے۔ متعلقہ بیوہ کے بارے میں ہم ساری پیچھے تفصیل پڑھ کے آ چکے ہیں، ان کی عدت، ان کا نکاح، ان کی رضاعت اور عائلی زندگی سے متعلق جتنے بھی احکامات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیے ہیں، اس میں اب کسی گنجائش نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک ایک چیز کھول کر بتائی ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں بھی کہی ہے 242 آیت میں کہ میں نے ہر چیز کھول کر بتائی ہے، عائلی زندگی کا ایک ایک پوائنٹ، بچے کی دودھ پلانے کی، رضاعت کا، عدت کا، نکاح کا، طلاق کا ایک ایک مسئلہ میں نے بتایا ہے، اس لیے لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگوں کو طریقہ آ جائے، وہ اصول آ جائے، وہ انداز آ جائے کہ ایک عائلی میرڈ لائف کو کس طرح سے گزارنا چاہیے۔ ابھی جو ہم آیت پڑھیں گے 243، یہ کافی ڈفرینٹ ہے، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے۔ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، خرجوا، جو نکل گئے تھے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم، اور وہ، الوف، ہزاروں میں تھے، الف عربی میں ہزار کو کہتے ہیں، الوف جمع ہے، وہ ہزاروں میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ اے نبی، کیا تم لوگوں کو ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہے؟ اللہ تم کو ان کا حال بتا رہا ہے، ان کے وہ جو زمانے میں ہوا تھا وہ بات اللہ تمہیں بتا رہا ہے۔ کیا بات؟ کہ ایک قوم تھی جو کہ ہزاروں میں تھی اور وہ اپنا شہر چھوڑ کر کسی اور شہر جا رہی تھی، کس خوف سے؟ موت کے خوف سے۔ وقال لهم اللہ موتوا، اور اللہ تعالیٰ موت کے خوف سے وہ جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا ہی فضل کرتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ شکر نہیں کرتے۔ زندگی اور موت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا ہے جو کسی شہر میں رہتے تھے اور وہاں پر جو ہے وہ طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ طاعون کی وبا ایسی تھی کہ یعنی ہر شخص کو یہ خطرہ تھا کہ وہ مر جائے گا اور کوئی بھی بچے گا نہیں، اور بہت سے لوگ مر چکے تھے۔ باقی جو بچ گئے تھے انہوں نے یہ آپس میں ڈیسیژن کیا کہ وہ لوگ اپنا بوریا بستر سمیٹیں گے اور وہ کسی دوسرے شہر چلے جائیں گے تاکہ یہ جو وبائی بیماری ہے اس سے بچ سکیں، موت سے بچ سکیں۔ یعنی جو بھی اس شہر میں تھا وہ لوگ مرتے جا رہے تھے دھیرے دھیرے کر کے، ان لوگوں نے یہ ڈیسیژن لیا اور سارے کے سارے جو بچ گئے ہوئے تھے وہ شہر سے باہر چلے گئے کسی اور شہر میں جانے کے لیے، اور وہ ہزاروں میں تھے۔ تو جب ابھی راستے میں پہنچے اپنی مقصد جو جس منزل پر انہوں نے پہنچنا تھا تو وہاں پر ان کو موت آ گئی اور وہ مر گئے، سارے کے سارے مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ اب وہ سارے کے سارے ہو سکتا ہے طاعون کے ان جراثیموں سے مر گئے ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے مارا ہو، لیکن جو احادیث میں اس طرح سے روایات میں واقعہ آتا ہے وہ راستے میں بھی پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ اور وہ موت ایسی موت نہیں تھی، وہ موت جیسے اصحاب کہف کو موت آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر ان کو مارا تاکہ ان کو سبق سکھانا تھا
کہ موت تو کہیں پر بھی آ کے رہے گی، وہ تم گھر میں چھپ کر بھی بیٹھ جاؤ گے، تم موت سے بھاگ کر بھی نکل جاؤ گے، اگر اس نے آنا ہے تو وہ آ کر رہے گی۔ وہ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی دشمن کے خوف کی وجہ سے، کسی جابر بادشاہ کی وجہ سے موت نہیں آتی، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت تو خود زندگی کی حفاظت کر رہی ہے۔ تو پھر یہ لوگ مر گئے اور اللہ نے ان کو موت دے دی۔ موت اس وجہ سے تھی کہ ان کو اپنی تقدیر پر، اللہ کی قدرت پر بھروسہ نہیں تھا۔ اور کیا ہوا کہ اس وقت کچھ مدت کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام جو ہے، جن کا نام ذوالکفل بھی ہے، یہ ان کا لقب ہے، ام العجوز ان کی ماں بہت بوڑھی تھی، یہ بھی ان کا لقب ہے، ان کی ماں بہت بوڑھی تھی اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بیٹا دیا تھا۔ یہ پیغمبر تھے، یہ حضرت موسیٰ کے بعد تیسرے خلیفہ تھے، یعنی 3rd نمبر پہ یہ نبی بنے۔ حضرت موسیٰ کے بعد نبی چھوڑ کر اس کے بعد جو 3rd نبی ہیں وہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں۔ اور ان کی ایک بہت لمبی چوڑی ہسٹری ہے کہ ان کو جو ہے وہ ایک بادشاہ نے، حسائی بادشاہ نے ان کو اور باقی بہت سے لوگوں پر جنگ کر کے ان کو قیدی بنا کر رکھ لیا تھا، اور ایک عرصے کے بعد یہ جب قید سے چھوٹ کر آئے تو پھر وہاں پر یہ تھا کہ یہ گزر رہے تھے اس راستے سے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ ہیں وہ مرے پڑے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، اور بہت سے نبی ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، کیونکہ نبی اللہ کے جو ہے وہ باقی لوگوں سے زیادہ برگزیدہ ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب نبی ہوتے ہیں۔ تو نبیوں نے جو بھی دعائیں کی، جتنے بھی نبیوں نے، قرآن میں بہت سی دعائیں ہیں نبیوں کی، وہ ساری پوری ہوئیں۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ جو ہے وہ مرے پڑے ہیں تو ان کو زندگی دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دے دی، اور ہر شخص سبحانک لا الہ الا انت کہتا ہوا اٹھ گیا۔ اور ایک اور جو ہے وہ روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ مر گئے، اور مرنے کے بعد سچ میں حقیقت میں یہ لوگ مرے، اور مرنے کے بعد ان کے جسم سے بدبوئیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ یہودی تھے یہ قوم، اور تقریباً 8 دن، ایک روایت ہے کہ 8 دن تک یہ وہیں مرے پڑے رہے، اور اتنی بدبو پھیل گئی تھی سائڑوں سے ان کے بدنوں سے نکل کے کہ لوگوں نے ان کے سائڑوں پر ایک 4 دیواری سی بنا دی جہاں جہاں یہ قوم تھے، تاکہ کہیں اور یہ اسمیل نہ آئے۔ اچھا، یہ روایت کو اتنی قوی نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن بہرحال یہ ایک روایت ہے۔ اور پھر حضرت حزقیل وہاں سے گزرے، اور بعض روایات میں ہے کہ لوگوں نے جا کر حضرت حزقیل سے کہا بھئی اتنا برا معاملہ پیش آ رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم تنگ ہیں ان لوگوں کے مرے ہوئے لوگوں کی اسمیل سے، ان کی لاشوں سے، تو اللہ سے دعا کریں۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت حزقیل نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور روایات میں تو یہاں تک ہے کہ جب وہ زندہ ہو گئے تھے تو ان کے بدنوں سے پھر بھی وہ گلے سڑے کی اور وہ عجیب سی اسمیل آتی تھی، یہاں تک کہ وہ جو کپڑے پہنتے تھے وہ بھی بدبودار اور سڑے ہوئے ہو جاتے تھے، اور اگلی ان کی جو جنریشنز پیدا ہو رہی تھی ان میں سے بھی اسمیل آتی تھی اس کی۔ باقی واللہ عالم حقیقت کیا ہے، لیکن جو سب سے صحیح جو روایات ہیں وہ تو یہی ہیں صرف کہ حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے تھے، وہ لوگ مرے ہوئے پڑے تھے، کتنے دن گزرے ان روایات میں تو یہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر کے ان کو زندہ کر دیا۔ ہر شخص جب بھی اٹھ رہا تھا ساتھ ساتھ وہ پڑھتا جا رہا تھا سبحانک لا الہ الا انت، یہ الفاظ کہتا ہوا اٹھ رہا تھا۔ اس آیت سے جو ہے وہ یہ ثابت ہوا کہ جو موت ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو زندگی ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو کہ ہزاروں میں تھی یہ بتایا ہے کہ مارنا بھی اللہ کے ہاتھ میں تھا اور زندہ کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ اگر تم لوگ اسی شہر میں رہتے اور تمہارے لیے زندگی لکھی ہوئی تھی تو وہ تمہیں مل کے ہی رہنی تھی، اور اگر تمہارے لیے حق میں موت لکھی ہوئی تھی تو وہ آ کے ہی رہنی تھی۔ تو موت سے بھاگنے کے لیے نہیں بھاگنا چاہیے، موت سے بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
اب جو ہے جو لوگ مر جاتے ہیں اس بیماری میں، طاعون میں یا پانی میں ڈوب کر، اس طرح کی جو بیماریاں وبائی بیماریاں ہوتی ہیں، احادیث میں ایسے لوگوں کو شہید کہتے ہیں۔ ان کی شہادت کا درجہ کس حد تک ہوگا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں، لیکن طاعون یا کوئی وبائی بیماری سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو وہ شہداء کے زمرے میں آتا ہے۔ آیت نمبر ہے 244، وقاتلو، اور جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وعلمو، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں موت کے بارے میں بات کر کے یہ تسلی دی ہے کہ موت اور زندگی تو اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ میدان جہاد میں بھی نہ آنی ہوئی تو نہیں آئے گی، اور اگر اس نے آنا ہے تو وہ بستر پر پڑے پڑے بھی آ جائے گی۔ جیسے جو حضرت خالد بن ولید ہیں، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں مشہور بات ہے کہ ساری عمر کوئی جہاد ایسا نہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں جنگ نہیں لڑی، لیکن ان کو شہادت نہیں ملی، اور جب وہ فوت ہوئے تو بستر پر پڑے ہوئے تھے، بخار کی حالت میں شہید ہوئے، اور انہوں نے تاریخی الفاظ کہے تھے کہ اگر موت آنی ہو تو کسی کو وہ راہ جہاد میں بھی آ سکتی ہے، اور اگر نہیں آنی تو نہیں آئے گی۔ موت تو بستر پر بھی آ سکتی ہے، موت راہ جہاد میں آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت 244 میں یہ تسلی دے رہا ہے کہ موت کے خوف سے گھروں میں چھپ کر نہ بیٹھو کہ میں جہاد نہیں کرتا، مجھے موت آ جائے گی۔ تو موت نے اگر آنا ہوتا تو ان لوگوں کو شہر میں ہی آ سکتی تھی، بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو، اور اگر نہیں آنی ہے تو ان کو گھر بیٹھے بھی نہیں آنی، اور اگر آنی نہیں آئی تو شہر کے اندر بھی نہیں آئی، اور جب وہ آئی تو وہ شہر سے باہر تھے جب ان کو موت آ گئی۔ من ذا الذی، آیت 245، من ذا الذی، کون شخص ہے وہ، یقرض اللہ، جو اللہ کو قرضہ دے، قرضاً حسناً، اچھا قرضہ دینا۔ کون ایسا شخص ہے جو اللہ کو قرض دینا چاہتا ہے، جو اللہ کو قرض دے گا، یضاعفہ، اللہ اس کو دے گا، لہو اضعافاً کثیراً، اللہ اس کو لٹائے گا بڑھا چڑھا کر، دگنا چگنا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو واپس کرے گا۔ واللہ، اور اللہ ہی، یقبض، رزق کو تنگ کرتا ہے، ویبسط، اور رزق کو کشادہ کرتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اللہ کی طرف تم کا لوٹ کر جانا ہے۔ قرض حسنہ کیا ہے؟ قرض حسنہ سے مراد وہ قرضہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے فقراء کو، غرباء کو، مساکین کو دیا جاتا ہے، اور جب دیا جاتا ہے قرضہ تو ان کو قرضے کی جو ادائیگی کا ٹائم ہوتا ہے ان کو اور کشادہ کر دیا جاتا ہے کہ چلو اب اس مہینے نہیں دے پائے تو اگلے مہینے، اس طرح کچھ عرصہ دیکھا، اگر وہ انسان قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ یعنی کبھی بھی نہیں کر پائے گا، تو پھر اس کو کہنا کہ بھائی میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں یہ دے دیا ہے، اس کو قرض دے کر نہ جتلایا جائے، نہ بار بار اس کو تنگ کیا جائے، بلکہ اس کو ہو سکے تو قرض معاف ہی کر دیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں قرض حسنہ، یعنی کہ اللہ کی راہ میں قرض کو دینا۔ تو جہاد کی تیاری میں خرچ ہونے کے لیے جو مالی امداد چاہیے تھی وہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے ساتھ ہی اس کا جو ہے وہ حکم نازل کر دیا کہ یہ تم جہاد کرو اور جہاد کے لیے مالی امداد کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر تم کو دے گا۔ اللہ کی رضا میں خرچ کرنے سے نہ تو مال کم ہوتا ہے، اس چیز کا خوف نہ رکھو کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو میرے مال میں کمی آ جائے گی۔ مال میں کمی اور پیشی کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور مال کو کشادہ کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ کی طرف ہی تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، إِلَى الْمَلَإِ، ان سرداروں کی طرف، کیا تمہیں ان سرداروں کے حال نہیں پتا، کیا ان سرداروں کا معاملہ تمہیں نہیں پتا، من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل سے تھے، من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے ان سرداروں کا، اے نبی، یا ہم سے قرآن مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کیا تمہیں ان کا معاملہ نہیں پتا،
اس جب قالوا انہوں نے کہا تھا للنبی اپنے نبی کو لہم ابعث لنا مالکن اپنے نبی کو کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے نقاتل فی سبیل اللہ ہم اللہ کی راستے میں جہاد کریں قال کہا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اللہ تقاتلو ہو سکتا ہے جب جہاد فرض ہو تو تم جہاد کرو اینا تو قال انہوں نے کہا وما لنا ہمیں کیا ہو گیا ہے اللہ نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں گے وقد اخرجنا اور تحقیق نکال دیے گئے ہم من دیارنا اپنے گھروں سے وابنائنا اور اپنے بچوں سے ہمارے بچے بھی ہم سے چھین لیے گئے ہیں ہمیں ہمارے گھر سے نکال دیا گیا ہے یہ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے اس کی پوری میں پہلے ساری بات کر دیتی ہوں پھر اس کے بعد بات سمجھ میں آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ کیا تمہیں ان سرداروں کا نہیں پتہ جو بنی اسرائیل میں تھے تو بنی اسرائیل میں یہ دستور رہا تھا کہ حکمران جو ہوتے تھے وہ انبیاء ہی ہوتے تھے انبیاء حکمران بھی ہوتے تھے انبیاء فیصلے بھی کرتے تھے انبیاء جہاد کی سرگردگی سارے معاملات کو بھی دیکھتے تھے انبیاء جو ہے وہ نظام خلافت بھی سنبھالتے تھے سیاسی نظام بھی سنبھالتے تھے یعنی جو انبیاء ہوتے تھے وہ پورے کا پورا سسٹم سنبھالتے تھے لیکن جے علم تر الی الملئ بنی اسرائیل من بعد موسیٰ حضرت موسیٰ کے بعد ایک نبی تھے حضرت سمیع علیہ السلام وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور جو قوم تھی وہ چاہتی تھی کہ کوئی ینگ بادشاہ ہو ہمارے پاس جو جس کا ینگ بلڈ ہو اور وہ ہم ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں تو بادشاہ مقرر کرنے کے لیے انہوں نے حضرت سمیع علیہ السلام سے کہا تھا کہ ایسا کریں کوئی ینگ جو ہمارے اندر سے ایک بادشاہ مقرر کرے جو ہمیں نئے نئے جہاد کے طریقے بتائے اور ہمیں یہ بتائے کہ جہاد کو کس طرح سے کرنا ہے آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں ہمیں ایک نوجوان قائد کی ضرورت ہے اب چونکہ حضرت سمیع علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے کہ ان کے اندر اصل مرض جو ہے وہ کوئی چودھری ٹائپ کا ٹھاٹ باٹ والا جو بادشاہ ہے وہ ان کو چاہیے لیکن اور جہاد کرنا اصل ان کا مقصد نہیں ہے اب یہ جہاد کرنا کیوں چاہتے تھے ہوا یوں تھا کہ اس وقت ایک بادشاہ تھا اس کا نام جالوت تھا حسائی بادشاہ تھا اس نے بنی اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا تھا اور بنی اسرائیل سے وہ صندوق چھین کے جس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں وہ تابوت چھین کر وہ لے گئے تھے تابوت سکینہ کیا ہے تابوت سکینہ تابوت یعنی صندوق کو کہتے ہیں سکینہ جس میں سکونت ہو آگے آ رہی ہے ساری بات اس لیے میں پہلے اس بات کو کلیئر کر دوں تاکہ اگلی جتنی بھی آیات ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جب چلے گئے تو لوگوں نے ان کی نشانیاں جو تھیں جو ان کے اوپر معجزات تھے ان کو ایک صندوق میں بند کر لیا جس میں وہ جو تورات تھی وہ انہوں نے تورات کا نسخہ لکھوا کر اس صندوق میں بند کیا تھا وہ اژدہا وہ لاٹھی جو سانپ بن جاتی تھی حضرت جو موسیٰ کے پاس ایک معجزہ تھا وہ اس کے علاوہ جو پتھر کی وہ جو تختیاں تھیں جو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو عطا کرتے تھے وہ 3 اور نمبر 4 ایک بوتل میں من ڈال کر من و سلوہ جو آسمان سے نازل ہوتا تھا وہ یہ 4 چیزیں تھیں ایک تورات کا نسخہ دوسرا جو بوتل میں من تھا تیسرا آسمان سے جو تختیاں نازل ہوتی تھی اور چوتھا جو ہے وہ عصا جو حضرت موسیٰ کا عصا تھا جو لاٹھی بن جاتی تھی یہ 4 مین بڑی چیزیں تھیں جو انہوں نے اس صندوق میں رکھی ہوئی تھی اس کے علاوہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے آل پر تبرکات اور چیزیں بھی تھیں وہ بھی اس میں تھی لیکن یہ 4 تو بیسک چیزیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے ایک حضرت موسیٰ کا اژدہا ایک پتھر کی تختیاں جو آسمان پر کوہ طور پر ملتی تھی آسمان سے نازل ہوتی تھی تیسرا من بوتل میں من و سلوہ اور چوتھی تورات کا نسخہ وہ 4 چیزیں اس صندوق میں تھیں اور جو بنی اسرائیل تھا اس کو اس صندوق کو بڑا سنبھال کے رکھتے تھے ان کے لیے یہ تھا کہ یہ ہمارے بڑوں کی نشانیاں ہیں سکینہ ہمیں اس سے سکون ملتا ہے
ہر وقت ہر جگہ وہ اس کو اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرتے تھے، یہاں تک کہ جنگ بھی ہوتی تھی تو وہ اس کو پیچھے چھوڑ کر نہیں جاتے تھے، اس کو ساتھ لے کر جاتے تھے، اور پھر اس کی طرف منہ کر کے انہوں نے عبادات بھی شروع کر دیں، اور پھر اس تابوت کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، جب جہاد ہوتا تب بھی وہ لے کر جاتے۔ اب یہ ہوا کہ شروع میں جب وہ جہاد کو لے کر جانے لگے تو اس کو رکھ دیتے تھے وہاں پر میدان میں، تو وہ جہاد جو ہے بنی اسرائیل جیت جاتی تھی۔ پھر ان کو یہ بلیو ہونا شروع ہو گیا کہ شاید اس صندوق سے وہ جہاد جیتتے ہیں، تو وہ ہر جنگ، جب بھی جو جنگ ہوتی تھی دشمن کے ساتھ، کسی دوسری قوم کے ساتھ، تو وہ اس تابوت کو اپنے ساتھ لے کر جاتے اور درمیان میں وہ میدان میں اس کو رکھ دیتے اور ہمیشہ وہ جنگ جیت جاتے۔ جو دوسری قوم تھی جو ہار جاتی تھی، وہ ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ سارا فساد اس تابوت کی وجہ سے، اس صندوق کی وجہ سے ہے، اس کو چھین کر لے جائیں تاکہ ہم جو ہے فتح پا لیں، اگلی دفعہ سے ہم جیتا کریں۔ اب وہ جالوت نامی جو حسائی بادشاہ تھا، جو بنی اسرائیل سے وہ تابوت چھین کر لے کر گیا تھا، اس وقت جب اس نے تابوت چھینا تھا اس وقت وہ جنگ جیت گیا، اور اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو غلام بنا دیا، اور بنی اسرائیل کو ان کے گھروں سے نکال کر اس جہاں پر وہ جنگ جیتا تھا، جو ملک اس نے فتح کیا تھا، وہاں سے ان کو ملک بدر کر دیا تھا۔ تو اب بنی اسرائیل جو ہے وہ چاہتے تھے کہ وہ صندوق بھی ان کو مل جائے اور وہ جہاد کریں اور اس حسائی بادشاہ سے بدلہ لیں اور اپنا جو وطن ہے وہ بھی واپس لیں اور اپنا وہ تابوت سکینہ بھی واپس لیں۔ تو اس سارے جو اپنا وطن اور اپنے بچے جو اس نے غلام بنائے ہوئے تھے اس بادشاہ نے، اور اپنا وہ تابوت، یہ لینے کے لیے لوگوں نے حضرت سمیعون سے کہا کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کے پاس اب کوئی نئی جو ترکیبیں ہیں وہ نہیں آ رہی ہیں آپ کے ذہن میں، تو ہمیں ایسا کریں کوئی ینگ بادشاہ ہو جس کو نئے طریقے آتے ہوں، جس کے ساتھ ہم جہاد کریں، جو نئی پلاننگ کرے، جس کے تھرو ہم وہ صندوق بھی جیت لیں اور ہم اس جالوت حسائی بادشاہ کے اوپر حملہ کر کے جنگ بھی جیت جائیں۔ تو یہ جب ساری بار بار لوگ حضرت اللہ کے نبی جو تھے حضرت سمیعون علیہ السلام کے پاس جاتے تھے اور مطالبہ کرتے تھے، تو وہ آگے سے کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ 246 میں کہ کہا اللہ تعالیٰ نے حل عصیتم ان کتب علیکم القتال، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی حضرت سمیعون علیہ السلام، تم ان لوگوں سے کہو، اللہ نے کہا حضرت سمیعون کو کہ تم اپنی قوم سے کہو اب تو تم جہاد کر رہے ہو، اور جب جہاد فرض ہو گیا، تم پر لڑائی فرض ہو گئی، تو ہو سکتا ہے تم جہاد نہ کرو، اللہ تو قاتلو، تم جہاد کرو ہی نہ۔ تو قوم آگے سے کہتی ہے، قالو، انہوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں نہیں جہاد کریں گے، وقد اخرجنا من دیارنا، اس دشمن نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا ہے، وابنائنا، ہمارے بچے ہم سے جدا ہو گئے ہیں، تو ہم کیوں نہ جہاد کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جہاد کو فرض کر دیا۔ فلما، پس جب کتب علیہم القتال، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جہاد فرض کر دیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو بہت سے لوگ پھر گئے۔ جہاد کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت سے لوگ اپنا وہ جو روزانہ وعدہ کرتے تھے ہم نے جہاد کرنا ہے، وہ بہت سے لوگ پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے لوگ تھے جو اپنے وعدے پر پورا اترا۔ یہ بنی اسرائیل کی پرانی عادت تھی کہ جب حضرت موسیٰ کے دور میں بھی پہلے مطالبات کرتے رہتے تھے، جب وہ مطالبہ پورا ہو جاتا تھا تو وہ اپنے وعدے سے پھر جاتے تھے۔ واللہ، اور اللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ آیت 247۔ اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرو، تو اب اللہ نے اس قوم میں سے ایک بادشاہ مقرر کر دیا۔ وقال، کہا لہم، ان کو، نبیہم، ان کے نبی نے، ان کے نبی حضرت سمیعون علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، قد بعث لکم، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے، طالوت نامی ایک نوجوان کو، مالکن، بادشاہ، تمہیں ایک بادشاہ چاہیے تھا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کر دیا ہے، اور اس بادشاہ کا نام ہے طالوت۔ قولو، قوم نے کہا،
अन्ना यकूनु लहू मुल्क, उसको बादशाहत, वो बादशाह कैसे बन सकता है, अलैना हमारे ऊपर, वो हमारे ऊपर बादशाह किस तरह से हो सकता है। व नहनु अहक्कु बिमुल्की मिनहु, उससे ज़्यादा तो बादशाह बनने के हम हकदार हैं। उनके जहन में जो बादशाह बनने की क्वालिटीज़ थी, वो जिस पर माल दौलत ज़्यादा हो, जिसकी ठाठ बाट शो ऑफ माशरे में ज़्यादा हो, वो बादशाह बन सकता था। अब जो तालूत था उसके पास ना तो माल था, ना दौलत थी, ना वो शाहाना ठाठ बाट थी, तो वो कह रहे वो भला हमारे ऊपर बादशाह कैसे बन सकता है। वलम यू तसा आतम मालिन, उसके पास तो माल भी ज़्यादा नहीं है। कौला, कहा, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, नबी ने कहा लोगों को, इन अल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम, अल्लाह ने उस पर तुम्हें उसको तुम्हारे ऊपर चुन लिया, यानी हज़रत तालूत को हुकूमत के लिए मुकर्रर कर लिया, बस ये अल्लाह का फैसला है, तुम मान लो। वज़ादहु बस्ततम फिल इल्मी वल जिस्मी, अब उसके पास जहन और जिस्मानी जो सलाहियतें हैं वो तुमसे कहीं ज़्यादा हैं। तो तुम लोगों ने तो जिहाद करना है, और तुम्हें यही चाहिए था कोई ऐसा शख्स जिसके पास मेंटल जो एबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छी हों और उसकी जिस्मानी पावर भी ज़्यादा हो, ताकि वो जिहाद अच्छे तरीके से हम जीत सकें। जो तुम्हारा पर्पस क्या था, जिहाद करना, अपना वतन वापस लेना, अपने बच्चे छुड़वाना, अपना वो संदूक सकीना, तबूत सकीना छुड़वाना। तो वो सारी क्वालिटीज़ इस इंसान में हैं, तालूत में हैं, वो ये सारे काम कर सकता है। वल्लाहु अल्लाह युती मुल्कहु मन यशाउ, अल्लाह जिसको चाहता है बादशाहत दे देता है। वल्लाहु अल्लाह वासिउन, वुसअत वाला है, अलैहिम अलीम, वुसअत वाला है और जानने वाला है। वक़ाल लहुम, कहा उनको नबी ने, इन्ना बेशक आयात मुल्की ही, उसकी बादशाहत की निशानी ये है, यातियाकुम ताबूतु, तबूत वो ले आएगा, फ़ी इसमें सकीनतुन, सकीनत है, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, वबाकियतुम मिम्मा तरक आल मूसा व आल हारून, और उस संदूक में जो हज़रत मूसा और हज़रत हारून के ख़ानदान ने चीज़ें छोड़ी हैं वो हैं, वो तहमिलुहु, वो वापस लेकर आएगा। यहाँ तक जो बात है वो ये है। अब कौम ने चूँकि तालूत को बादशाह मुकर्रर करने से इनकार कर दिया, वो उसको मानना नहीं चाहते थे, वो कोई ठाठ बाट वाला अमीर, कोई पर्सनैलिटी रखने वाला, मुआशरे में एक नाम रुतबा रखने वाले को बादशाह बनाना चाहते थे। लेकिन चूँकि हज़रत तालूत जो है वो नबी नहीं थे, एक आम इंसान थे, उसको चुन लिया था बादशाह, तो अब कौम मान नहीं रही थी। तो अल्लाह ताला ने, उन्होंने कहा कोई ऐसी निशानी हो जिससे पता चले इसकी पावरफुल मेंटल एबिलिटी का और इसकी फ़िज़िकल एबिलिटी का पता चले तो हम फिर मानेंगे। तो क़ाल लहुम, नबी ने, हज़रत समीउल इस्लाम ने उनको कहा, ठीक है, अगर तुम्हें कोई निशानी चाहिए तो निशानी ये होगी, सबसे बड़ी जो चीज़ है जो तुम्हारे ऊपर अभी तक छुड़वाना बहुत भारी हो रहा था, वो ये है कि ये जो तालूत है ये वो संदूक लेकर आ जाएगा तुम्हारे पास अकेला खुद ही, जिसके अंदर इन आयात मुल्की ही, इसकी बादशाहत की जो सबसे बड़ी अलामत होगी वो ये होगी, अंतातियाकुम ताबूत, वो ताबूत छुड़वा कर तुम्हारे पास ले आएगा अकेला ही, वो ताबूत जिसमें फ़ीही सकीना, तुम्हारे लिए सुकून है, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे अल्लाह की तरफ से, रब की तरफ से, व बाकियतुम मिम्मा तरक आल मूसा व आल हारून, और उस संदूक में जो हज़रत मूसा के ख़ानदान और हज़रत हारून के ख़ानदान ने तबरुकात छोड़े हैं वो उसके अंदर हैं, तो वो अकेला ही लेकर आ जाएगा। अब अल्लाह ताला की हिकमत और अल्लाह ताला का करना ये था, क्योंकि अल्लाह ताला ने तालूत को चुन लिया था, तो ज़ाहिर है उसको सबसे सुपीरियर, सबसे ऊपर करने के लिए क्या किया, तहमिलुहुल मलाइका इन फी ज़ालिका लआयातन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, तहमिलुहुल मलाइका, फरिश्तों ने उसको उठाया। हुआ यूँ कि जब वो ताबूत उस शहर में, वो बादशाह जब ले गया उसको, तो छीन कर ले गया, तो उस ताबूत से क्या हुआ कि उस मुल्क में बीमारियां फैलना शुरू हो गई और वबाएं फूकना शुरू हो गई। तो उस बादशाह ने समझा कि शायद ये जब से ये संदूक हम छीन कर लेकर आ गए हैं ये हमारे लिए नहुसत की अलामत है। तो उन्होंने कहा कि किसी तरह से इस संदूक से पीछा छुड़ाते हैं। उन्होंने एक बैलगाड़ी पर संदूक को रखा और उसको, बैलगाड़ी को शहर से बाहर धकेल दिया। अल्लाह के फरिश्तों ने उस बैलगाड़ी को हाँक कर बनी इसराइल के पास लेकर आ गए, और एग्जैक्टली तालूत के घर के दरवाजे के बाहर लोगों ने सुबह उठ के देखा
تو طالوت کے گھر کے باہر وہ بیل گاڑی کے اوپر صندوق پڑا ہے۔ لوگوں نے کہا واہ بھائی واہ، کیا طاقتور بندہ ہے، کیا اس کا مینٹل مائنڈ ہے، کیا اس کا فزیکل مائنڈ باڈی کا جو پاور ہے، کہ ایک اکیلا جس کو ایک زمانہ ہو گیا تھا، ہم پوری طاقت لگا کے قوم بھی اس تابوت کو چھڑوا نہیں پا رہے تھے، ہمیں کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس طالوت نے اس کو چھڑوا کر جو ہے وہ لے بھی آیا ہے اکیلا ہی۔ اب جب یہ بات انہوں نے دیکھی تو ان کے دل میں تسلی آ گئی کہ سچ میں اس آدمی کے بعد بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے اس میں، اس کا دماغ بہت اچھا ہے، تو انہوں نے اس کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیا۔ تحمیلہ الملائکہ، فرشتے اٹھا کر اس کو طالوت کے گھر کے سامنے چھوڑ گئے۔ ان فی ذالک، اس میں لآیات لکم، تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم سچ میں مومن ہو۔ فلما، پس جب فصل طالوت، جب طالوت کا آمنا سامنا ہوا، بجنودہ، فصل، جب وہ چل پڑا اپنے لشکر کے ساتھ۔ اب کیا ہوا، صندوق تو مل گیا قوم کو، لیکن قوم بدلہ لینا چاہتی تھی اس جالوت سے، اور اس سے اپنا وطن اور اپنے جو بچے جو ان کے قیدی بن چکے تھے ان کو چھڑوانے کے لیے اب انہوں نے جہاد کے لیے تیاری کر لی، اور وہ اس بادشاہ کے طالوت کے ملک کی طرف چل پڑے تاکہ اس سے جہاد کریں۔ اب ان سب کا لیڈر کون بنا، طالوت۔ فلما، پس جب فصل، وہ چل پڑے سارے لشکر کے ساتھ، طالوت بجنود ہی، لشکر کے ساتھ، جب طالوت جو ہے وہ لشکر لے کر چل پڑے، کس طرف جانا تھا اس نے، جالوت کے شہر کی طرف۔ قال، کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، مبتلیکم بنہر، اللہ تمہیں نہر سے آزمائے گا۔ نبی نے ان کو کہا دیکھنا راستے میں اللہ تعالیٰ تمہیں نہر سے آزمائے گا، فمن، پس جو شاربہ پی لے گا، منہ، اس سے، فلیسا منی، وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ لشکر چل پڑا، اعلان ہو گیا بھئی اب جہاد کرنے کے لیے جانا ہے، طالوت جو ہے وہ سب کا لیڈر بن گیا تھا، اور سب نے بہت سی قوم نہیں بھی گئی تھی، لیکن بنی اسرائیل چونکہ زبانی دعوے بہت کرنے میں بہت دلیر تھی کہ ہم بہت بہادر ہیں، چنانچہ 70,000 کی تعداد تیار ہوئی طالوت کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے۔ اور جب جہاد کرنے کے لیے جانا تھا، ظاہر اس وقت جو شہر تھے وہ دور دراز ہوا کرتے تھے، تو راستے میں پیاس لگنی تھی، پانی کی ضرورت پڑنی تھی، تو طالوت نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دیکھنا آگے ایک نہر آئے گی اور اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے اس نہر کے ذریعے، تم اس میں سے پانی نہ پینا، اور جو پانی پیے گا وہ ہمارے لشکر میں سے نہیں ہوگا، پانی مت پینا، اور اگر پانی پینے کی ضرورت پیش بھی آئی، اگلی آیت میں جو ساری بات آ رہی ہے، تو تم بالکل تھوڑا سا ایک ہاتھ یا چلو بھر جس کو پانی کہتے ہیں بس اتنا پینا، تاکہ تمہارا گزارا ہو سکے، تمہاری جو پیاس ہے وہ بجھ سکے، جتنی زیادہ پیاس برداشت کر سکو گے اتنی تمہارے اندر پاور زیادہ ہوگی، تم جہاد زیادہ اچھے طریقے سے کر سکو گے۔ فلما فصلت جالوت بجنودہ، آیت ہے 249۔ جب وہ لوگ جب جالوت جو ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ چل پڑا ہے، تو اس نے کہا ہے، طالوت نے قوم کو کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ راستے میں تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر سے پانی پی لیا خوب سیر ہو کر تو میرا ساتھی نہیں رہے گا، ومن، اور جو لم یطعمہ، جس نے پانی نہ پیا، فإنہ منی، وہ میرے لشکر سے ہو جائے گا، الا من اقترف غرفۃ بیدہ، ہاں جس کو بڑی پیاس لگی وہ برداشت نہیں ہو رہا ہوگا وہ ایک چلو بھر پانی پی لے، فشربوا منہ، لوگوں نے اس میں سے پانی پیا خوب سیر ہو کر، الا قلیلا منہم، تھوڑے ہی لوگ تھے، ان لوگوں نے اس قدر ان کو پیاس لگی، انہوں نے اس قدر پانی پیا، یہ روایات میں آتا ہے کچھ لوگ تو ہاتھوں کے ساتھ پیتے تھے، کچھ لوگ انہوں نے نہر کے اندر منہ ہی ڈال دیا، جیسے معاشی پانی پیتے ہیں، چپائے پانی پیتے ہیں، اس قدر کثیر تعداد میں انہوں نے پانی پی لیا، اور جب پانی بہت پی لیا اب وہ پانی اٹھاتے یا خود چلتے، اور پانی جسم میں اس قدر زیادہ ہو گیا کہ ان کے جسم ٹوٹنے لگ گئے، ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا اور وہ گر پڑے، اور کہنے لگے کہ آج ہم جالوت اور اس کے لشکر کو ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکے، ہم سے تو ایک قدم چلا نہیں جا رہا، ہم نے لڑائی کیا کرنی ہے۔
فشربوا منہ، انہوں نے اس میں سے پانی پی لیا، الا قلیلا، تھوڑے ہی لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، فلما جاوزہ، جب انہوں نے وہ نہر پار کر لی، وہو وہ جالوت نے نہر پار کر لی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں نے نہر پار کر لی جو ایمان لے کر آئے تھے، ماہو اس کے ساتھ، جنہوں نے جالوت کی بات کو مانے رکھا، پیاس کو برداشت کیا، وہ اور طالوت نے وہ نہر پار کر لی۔ وہ جنہوں نے نہر پار کی تھی طالوت سمیت وہ 313 تھے بس، اور یہ روایت میں ہے برا بن عازب کی کہ یہ وہی تعداد تھی جو اصحاب بدر کی تعداد تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سچے مومن جو ہے وہ تھوڑے ہوا کرتے ہیں، صحیح ایمان پختہ ایمان والے تعداد میں تھوڑے ہوتے ہیں۔ اس لشکر میں وہ جو جہاد کے لیے گیا تھا طالوت کے لشکر میں، جو لوگوں نے پانی بھی نہیں پیا، بھوک کو برداشت بھی کیا، صحیح ایمان والے صبر والے لوگ تھے، ان میں سے ایک بوڑھے نبی حضرت سمیع علیہ السلام تھے، ان میں ایک نوجوان جو ینگ ٹین ایجر بچہ تھا حضرت داؤد تھے، اور حضرت داؤد کے والد تھے، اور حضرت داؤد کے 6 بھائی تھے، حضرت داؤد ان سب میں سے سب سے چھوٹے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت داؤد اس وقت تک پیغمبر نہیں تھے، ظاہر بچے تھے، پیغمبر تو بچپن سے پیغمبر ہوتا ہے لیکن ابھی پیغمبری ملی نہیں تھی، تو یہ اس لشکر کے اندر تھے۔ قالوا، اچھا، فلما جاوزہ، جب انہوں نے وہ نہر پار کر لی، وہو وہ حضرت طالوت، اور والذین آمنوا معہ، اس کے ساتھ جو دوسرے مومن لوگ تھے، جیسے میں نے ابھی کہا دوسرے صبر مومن لوگوں میں سے 313 میں سے سب سے جو سحر فہرست لوگ تھے وہ نبی سمیع علیہ السلام، سیدنا داؤد، ان کے بھائی اور ان کے والد تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم، آج جنہوں نے پانی بہت پی لیا انہوں نے کہا آج تو ہمارے پاس بالکل طاقت نہیں ہے، بجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی ہمارے پاس طاقت ہی نہیں، ہم تو ایک قدم نہیں چل پائیں گے، لڑائی کیسے کریں گے۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون، جو یہ یقین رکھتے تھے، انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں اللہ سے، جو لوگوں کو یہ یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے یہ کہا، کیا کہا، کم من فیۃ قلیلا، کتنی ہی دنیا میں ابھی تک لوگ گزرے ہیں جو تھوڑے ہوتے ہیں، غلبت فیۃ کثیرہ، زیادہ بڑی جماعت پر وہ غالب آ جاتے ہیں، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ جن لوگوں پر اللہ پہ بلیو تھا، جن کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، ان کو اپنی تھوڑی تعداد ہونے پر بالکل بھی ڈر خوف نہیں آیا۔ انہوں نے کہا بہت سی دنیا میں لوگ ایسے گزرے ہیں جو تھوڑے ہوتے تھے لیکن صبر کے ساتھ، اللہ کے اوپر بھروسے کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ بڑی تعداد کے لوگوں کو شکست دی ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم بھی انشاءاللہ فتح پا لیں گے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے چونکہ ہم نے صبر کیا ہے۔ ولما، اور جب بارزو لی جالوتا، جب آمنا سامنا ہوا، مقابلہ ہوا جالوت کا، و جنودہ، اور جالوت کے لشکر کا، جب جالوت اور اس کے لشکر کا طالوت کے ساتھ مقابلہ ہونے لگا تھا تو پھر طالوت کی قوم نے، طالوت کے لشکر نے اللہ سے دعا کی جہاد کرنے سے پہلے۔ کیا دعا کی؟ قول، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرن، اے اللہ ہمیں صبر دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھنا، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم کے اوپر ہمیں فتح دینا۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ فہزموہم باذن اللہ، انہوں نے اللہ کے حکم سے اس جالوت کے لشکر کو شکست دے دی۔ وقتل داود جالوتا، اور جو جالوت سردار تھا اس لشکر کا، اس کو کس نے قتل کیا؟ داؤد علیہ السلام نے۔ وآتاہ اللہ الملک، یہاں تک داؤد علیہ السلام نے قتل کیا۔ اس لشکر میں جیسے میں نے پہلے بات کی، سیدنا داؤد بھی تھے اور ان کے والد، ان کے 6 بھائی تھے، تو سیدنا داؤد جو تھے وہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور بہت ہی پھرتیلا اور مضبوط اور چست جسم ہوتا تھا، بکریاں چرایا کرتے تھے۔
بچپن سے ہی بہت ہی ایکٹیو قسم کے بچے تھے اور بہت اچھے نشانہ باز ہیں. جو بچے بکریاں چراتے ہیں وہ سارا دن اولیل کے ساتھ نشانے بازیاں کرنا اور جانوروں کو، درندوں کو کا شکار کرنا اور ان کو مارنا، یہ ان کا مشغلہ ہوتا ہے اور یہ کام ان کو بہت اچھا آتا تھا. وہ اتنے بہادر، اتنے اچھے نشانہ باز تھے کہ کوئی وحشی جانور اگر ان کی بیڑیوں، بکریوں اور جو دوسرے اس کے پاس جانور ہوتے تھے جن کو وہ چراتے تھے، ان کی ریوڑ پر حملہ کرتا تھا تو وہ پتھر کے ذریعے ہی اتنی زور سے پتھر مارتے تھے کہ یا تو وہ جانور بھاگ جاتا تھا یا وہیں مر جاتا تھا. اور اتنے جرأت مند اور طاقتور تھے سیدنا داؤد علیہ السلام کہ اگر کوئی بہت درندہ قسم کا جانور ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، جانور کے اوپر والا جو منہ ہوتا تھا، اوپر والا جبڑا دانتوں کا اور نیچے والا جبڑے کو پکڑ کے زور سے آپس میں مارتے تھے اور ان کا جبڑا منہ ادھر کا ادھر ہی ٹوٹ جاتا تھا. اس قدر بہادر ہوتے تھے. تو غلیل اور اس کے ساتھ پتھر رکھ کے نشانہ مارنا یہ ان کا فیوریٹ مشغلہ تھا اور اس نشانے میں وہ کبھی بھی نہیں چکے تھے. تو وہ ایک ینگ بچے تھے، ٹین ایجر، اور اس جہاد میں حصہ لیا ہوا تھا انہوں نے. تو انہوں نے اپنی غلیل اور پتھر سے ہی کیا کیا، اس جالوت کو ایک نشانہ مار دیا، زور سے نشانہ مارا. جب اس نے وہ پتھر مارا اس غلیل سے تو وہ جا کر جالوت کے سامنے ماتھے پر لگا، پیشانی پر لگا. ویسے جالوت جو تھا نا وہ سارے کا سارا اس نے اپنے آپ کو لوہے کے لباس میں، جو جنگی لوہے کا لباس ہوتا وہ پہنا ہوا تھا، صرف اس کا سر اور اس کا جو منہ تھا وہ ننگا تھا. تو اس کے پیشانی پر سامنے فور ہیڈ پر لگا اور اس کو پورا سر چیرتے ہوئے پیچھے بیک جو سر کا حصہ ہوتا ہے وہاں سے نکل گیا. اتنی زور سے اور صحیح نشانے سے حضرت داؤد نے ان کو اس جالوت کو پتھر مارا، نشانہ لگایا، جس سے جالوت تو مر گیا. اب یہ جو واقعہ تھا، وہ اتنا بڑا سردار جب کسی لشکر کا مر جائے تو قوم بزدل ہو جاتی ہے. تو وہ قوم ڈر گئی، بزدل ہو گئی اور وہ جنگ ہار گئی. تو اس واقعے کے بعد جالوت کو لشکر کو شکست ہو گئی اور جالوت طالوت جو ہے وہ لشکر جیت گیا. اور یہ سب سے بڑا جو سردار ہے جالوت، وہ حضرت داؤد کی وجہ سے مارا گیا. تو قوم نے حضرت داؤد کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، بہت عزت دی، بہت مقام دیا. یہاں تک کہ جو بادشاہ تھا طالوت، اس نے بھی حضرت داؤد کو اپنے ہاں بڑا عزت اور مقام دیا اور اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے دے دیا. اور حضرت جو داؤد ہیں وہ جالوت کے بعد پھر ان کے جانشین ہوئے، یعنی وہ بادشاہ بھی بن گئے اس ملک کے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے فریضہ سے بھی سرفراز کیا. یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت 251 میں کہ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، داؤد علیہ السلام نے جالوت اس عیسائی بادشاہ کو قتل کیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو پھر بادشاہت بھی دے دی. وَعَلَّمَهُ والحکمہ، اور اللہ نے حضرت داؤد کو حکمت، دانائی، بہت زیادہ دانائی دی. وہ لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، وہ بہت لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتے تھے، وہ بہت اچھے قاضی تھے. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو چاہا علم سکھایا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اللہ تعالیٰ کہتا اگر اس طرح سے اللہ لوگوں کے اندر جو شر پسند لوگ ہوتے ہیں ان کو ختم نہ کرے تو بعضهم ببعض، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے ختم نہ کرے، لفسدت الارض، زمین میں فساد برپا ہو سکتا ہے. اسی طرح سے یہ جو جہاد کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو جنگ کی اجازت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں زمین کا انتظام جو ہے، زمین کا جو نظام ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے ایک اصول اپنایا ہے کہ جب زمین پر ایک حد، ایک لیول کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، میانہ روی کے ساتھ. جب کوئی قوم زمین پر غلبہ اور طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو کچلتی چلی جاتی ہے، وہ زمین میں فساد کرتی چلی جاتی ہے، تو وَدَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے ذریعے جو صالحہ، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان شر پسند لوگوں کا خاتمہ کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے طالوت کے تھرو جالوت کا اور اس کے لشکر کا خاتمہ کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں زمین پر
आशियाना रवि रखना चाहता हूँ, उस फासिद कौम का ज़ोर तोड़ना चाहता हूँ। अगर ऐसा ना होता तो ज़मीन पर जो फासिद और जो शरपसंद कौम थी उनका निज़ाम बरकरार रहता। इस तरह से ज़मीन पर जुल्म और तशद्दुद की इंतहा हो जाती। अल्लाह ताला अपनी ज़मीन को इन बुरी शरपसंद लोगों से हमेशा साफ़ और पाक करता रहता है। वलाकिन अल्लाह, बेशक अल्लाह, और लेकिन अल्लाह ज़ु फ़ज़्ल अलल आलमीन, अल्लाह ताला कहते हैं ये जो मैं लोगों पर जिहाद नाजिल करके ज़मीन पर एक सिस्टम भेजता हूँ ताकि ज़मीन में फ़साद हो, लोग अमन से रह सकें, ये मेरा बड़ा फ़ज़ल है आलमीन, आलम पर, लोगों पर। तिल्का आयातुल्लाही, ये अल्लाह की आयतें हैं। नतलूहा इलैका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलहक़्क़ि, हम आपको ठीक ठीक पढ़कर सुनाते हैं। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और बेशक आप रसूल बनाकर मबऊस किए गए हैं। इस बात का मतलब ये है कि आज जो आयात हैं, ये जो मौजज़ात पहले बनी इसराइल में होकर गुज़रे हैं, जैसे कि वबा के घर से वो घर छोड़कर चले गए थे जो हज़ारों की तादाद में थे, अल्लाह ताला ने मौत के बाद उनको ज़िंदगी दी। फिर हज़रत दाऊद अकेले का जलूद जैसे जाबर बादशाह को मारना, फिर एक मुख्तसर सी जमात का अल्लाह के हुक्म से गालिब आ जाना, फिर एक दाऊद जैसे गुमनाम चरवाहे बच्चे को अल्लाह ताला ने बादशाहत और नबूवत के साथ सरफराज किया। ये वाक़यात कोई आम मामूली बातें नहीं हैं, ये बहुत अहम वाक़यात थे पहले दौर में। लेकिन ए नबी, आपको तो पता नहीं था, और आपको हमने सिर्फ आपको बताया, कौम में से और किसी को नहीं बताया, क्योंकि आप नबी हैं, सच्चे नबी हैं। इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप सच्चे रसूलों में से हैं, आप रसालत के सही फरीज़ा पर हैं। अल्लाह ताला ने वही इलाही के ज़रिए आपको ये पैगाम दिया। जो लोग नाउज़ बिल्लाह आपको नबी नहीं मानते, उनको से पूछें क्या उनको ये वाक़यात पता थे? उनको ये वाक़यात नहीं पता। इसका मतलब है कि आप बरहक नबी हैं, और ये अल्लाह ने आपके ऊपर नेमतें दी हैं, वही जैसी आपको इन सारे गुज़श्ता जो वाक़यात हैं सही सही बताए, ताकि आप आगे दूसरों को बता सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने साया कूल दूसरा पारा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम कल इंशाल्लाह जो है वो तीसरा पारा सूरह अल बकरा इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।